معیشت کا پہیہ تیزی سے چلانے کے لیے بڑا اقدام، صنعتوں کو آئندہ 3 سال اضافی بجلی 50% سستی ملے گی۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے اب پیک آور نہیں ہوگا، صنعت کار 24 گھنٹے فیکٹری چلا سکیں گے۔ مہنگی بجلی کے باعث صنعتی ترقی رکی ہوئی تھی، کورونا کے بعد پاکستان کی برآمدات تیزی سے بڑھی ہیں، کاروبار، صنعتیں اور سکولز بند نہیں کریں گے، SOPs کے ساتھ سب چلائیں گے۔ سینٹ میں میچ فکسنگ نہیں ہوگی، وزیر اعظم کا اعلان، انتخابی اصلاحات کے نفاذ کے لیے 3 ماہ کی ڈیڈ لائن دے دی۔ کابینہ کے اجلاس میں اعظم سواتی کی سینٹ الیکشن، آئی ووٹنگ اور انتخابی اصلاحات پر بریفنگ۔ عمران خان کی اوپن بیلٹ کے ذریعے سینٹ الیکشن کرانے کی ہدایت، کہا نتائج کا ڈر نہیں، انتخابی اصلاحات نظام کے لیے ضروری ہیں، چاہے حکومت کو نقصان ہو، الیکشن خفیہ نہیں ہونا چاہیے۔ نواز شریف کو واپس لانے کا کام دفتر خارجہ کے ذریعے ہو رہا ہے۔ شبلی فراز کہتے ہیں وزیر اعظم جب مناسب سمجھیں گے 92 ہم منصب سے بھی بات کریں گے۔ اپوزیشن کے لوگ ذاتی مفادات کے لیے اندھے ہو چکے، ایک خاندان کے لیے پورے نظام کو داؤ پر لگانا چاہتے ہیں۔ قومی اداروں پر جو ضرب لگائی جا رہی ہے وہ قابل قبول نہیں چاہتے پاکستان میں شام اور لبنان جیسی صورتحال پیدا ہو جائے۔ عمران خان میرے خلاف 2 بار الیکشن ہارے، ذاتیات پر اتر آئے ہیں، ذاتی اناد کے باعث بھارتی جھنڈے اور مودی کی تصاویر لگوا دیں۔ ایاز صادق کہتے ہیں حکومت سے متعلق جو بات کہی وہ ٹھیک ہے، وضاحت بھی کر دی، غدار اور مودی کا یار کہے جانے پر کیا دل نہیں دکھے گا۔ شہباز گل کہتے ہیں ملک دشمن بیانیے پر شرمندہ تک نہ ہونا افسوسناک ہے، ملک دشمن بیانیہ اب نہیں چلنا۔ بے نظیر انکم پروگرام کے تحت گلگت کے غریب لوگوں کی مدد کی گئی۔ بلاول بھٹو کا جلسے سے خطاب، بولے گلگت بلتستان کو صوبہ بھی بنوائیں گے، سہولتیں بھی دیں گے۔ پیپلز پارٹی نے جیسے ماضی میں مایوس نہیں کیا، مستقبل میں بھی نہیں کرے گی۔ پیپلز پارٹی کی تاریخ سب کو معلوم ہے۔ آج کل بھارت اپوزیشن کے نہیں حکومت کے بیانات سے خوش ہو رہا ہے، مولانا عبدالغفور حیدری کی پریس کانفرنس۔ مزید بولے نون لیگ سے متعلق حافظ حسین احمد کا بیان ان کا ذاتی بیان ہے، پارٹی پالیسی وہ ہے جو مولانا فضل الرحمان بولتے ہیں، ان کا مقصد صوبائی نہیں وفاقی حکومت گرانا ہے۔ NCC نے سمارٹ لاک ڈاؤن کے فیصلے کی منظوری دے دی، مارکیٹس اور شادی ہالز کے اوقات میں کمی، ماسک پہننے سے متعلق NCOC کے فیصلے کی بھی منظوری۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت قومی رابطہ کمیٹی برائے کورونا کا اجلاس، وفاقی وزراء، وزرائے اعلیٰ اور دیگر حکام شریک ہوئے۔ ادھر کورونا کے باعث ڈاکٹر سمیت مزید 14 افراد جاں بحق، 1167 نئے کیسز رپورٹ۔ کون ہوگا امریکہ میں تخت نشین، کون بنے گا وائٹ ہاؤس کا مکین؟ جو بائیڈن کو فتح کی امید، ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی جیت کا یقین۔ امریکہ میں صدارتی الیکشن، مختلف ریاستوں میں پولنگ کا عمل جاری، کئی علاقوں میں ووٹروں کی لمبی قطاریں، مجموعی طور پر 580 الیکٹرل ووٹوں میں سے 270 لینے والا جیت جائے گا۔ 92 نیوز کی امریکی صدارتی الیکشن پر بڑی کوریج۔ قومی نوعیت کے اہم منصوبوں کی بروقت تکمیل یقینی بنائی جائے، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی FWO ہیڈ کوارٹرز کے دورے میں ہدایت۔ مزید کہا نجی شعبے کو قومی مفاد میں بھرپور تعاون فراہم کیا جائے، بڑے منصوبوں کے لیے ادارہ جاتی استعداد کار بڑھانے کی کاوشیں قابل ستائش ہیں۔ آرمی چیف کو FWO کے ترقیاتی منصوبوں پر بریفنگ۔ وفاقی وزیر حماد اظہر کہتے ہیں صنعتوں کے لیے پیکج سے ترقی تیز ہوگی۔ اسد عمر بولے کوشش ہے کورونا سے روزگار متاثر نہ ہو۔ عمر ایوب نے کہا سابق دور میں توانائی کے شعبے میں مہنگے معاہدوں سے نقصان ہوا، حکومت کے اقدامات سے مہنگائی کا جن کنٹرول ہوگا۔ حفیظ شیخ کا کہنا تھا کہ مشکل فیصلے کر کے معیشت میں استحکام لائے، 4 ماہ میں 1000 ارب روپے سے زائد ٹیکس جمع کیا۔
پیٹرولیم قیمتوں سے متعلق درخواستیں، لاہور ہائی کورٹ کا کمیشن کو تحقیقات 2 دسمبر تک مکمل کرنے کا حکم۔ چیف جسٹس محمد قاسم خان نے ریمارکس دیے، یہ ایسا کیس ہے جس سے حکومت ہل جائے گی، ٹھیک 4 ہفتے بعد رپورٹ یہاں چاہیے، تحقیقات مکمل نہ ہوئی تو عدالت خود تحقیقات کرائے گی۔ پاکستان کا سب سے بڑا شہر سیاسی یتیم بن چکا۔ امریکی جریدے بلومبرگ کی رپورٹ، کہا کراچی میں ٹرانسپورٹ کا نظام دنیا میں بدترین ہے، شہر کا کوئی پرسان حال نہیں، یہ مسائل کا گڑھ بن گیا۔ ادھر سربراہ پی ایس پی مصطفیٰ کمال کہتے ہیں 12 سال سے کراچی میں ایک بھی نئی بس نہیں آئی، کراچی سے کشمور تک تباہی کی ذمہ دار سندھ حکومت ہے۔ جیلوں میں اپوزیشن رہنماؤں کی آسائشوں کے خاتمے کی طرف پہلا قدم، فیاض الحسن چوہان کو جیل خانہ جات کی وزارت سونپ دی گئی۔ ذرائع کے مطابق فیاض الحسن چوہان کو جیل خانہ جات کا قلمدان وزیر اعظم کے کہنے پر دیا گیا۔ فیاض چوہان کی وزیر اعلیٰ پنجاب سے ملاقات، اعتماد کے اظہار پر عمران خان اور عثمان بزدار کا شکریہ ادا کیا۔ معاون اسٹاک مارکیٹ میں ایک دن کی مندی کے بعد تیزی، 100 انڈیکس میں 1368 پوائنٹس کا اضافہ، 40,480 کی سطح پر بند ہوا۔ ٹریڈنگ کے دوران مارکیٹ میں 3.5% کا اضافہ، انٹر بینک میں ڈالر 14 پیسے سستا، 5 ماہ کی کم ترین سطح 159.97 روپے پر آ گیا۔ فی تولہ سونا 900 روپے اضافے سے 1,14,100 کا ہو گیا۔ زمبابوے نے پاکستان کو سپر اوور میں ہرا کر تیسرا ون ڈے جیت لیا۔ قومی ٹیم سپر اوور میں 2 وکٹیں گوا کر 2 ہی رنز بنا سکی۔ سکندر رضا نے تیسری گیند پر چوکا لگا کر مہمان ٹیم کو فتح دلا دی۔ اس سے پہلے زمبابوے نے 50 اوورز میں 278 رنز بنائے، پاکستانی ٹیم بھی 278 رنز ہی بنا سکی۔ سیریز 2-1 سے پاکستان کے نام رہی۔ آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں، وزیر اطلاعات شبلی فراز میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ رپورٹ کی صورت میں ایجنڈا آئٹم وائز، لیکن جس میں سب سے اہم چیز تھی وہ جس کی کے بعد میں پرائم منسٹر صاحب اور ان کے جو کابینہ کے ارکان ہیں انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی، لیکن چونکہ آپ وہاں پہ موجود نہیں تھے تو اس لیے میں اس کو مناسب سمجھتا ہوں کہ اس کو آپ کو دوبارہ اس کا ذکر کروں۔ یہ بنیادی طور پہ پرائم منسٹر صاحب کی یہ کوشش رہی ہے اور یہ فوکس رہا ہے، اور جس کے ہم نتائج دیکھ بھی رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ ہماری اکانومی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاؤں پہ کھڑی ہو گئی ہے، اور کووڈ کے بعد جس تیزی سے عالمی معیشتوں کی بنسبت ہماری اکانومی زیادہ متحرک ہے، جس کی کہ مختلف ایریاز میں اس ایکٹیویٹیز کی جو نشاندہی ہوتی ہے وہ بھی ہے، جس میں کہ ہم نے دیکھا ہے کہ کنسٹرکشن انڈسٹری بڑی ایکٹیو ہو گئی ہے، سیمنٹ سیلز، سریا اور جو ریلیٹڈ چیزیں آئٹمز ہیں اس میں بڑی تیزی آئی ہے۔ اسی طرح جو ہمارے معیشت کے دوسرے پہلو ہیں جس میں کہ لارج سکیل مینوفیکچرنگ بھی شامل ہے، جس میں کہ اور جتنی بھی سیگمنٹس ہیں اکانومی کے اس میں بہتری آئی ہے۔ ہماری جو گروتھ ہے وہ بھی پازیٹیو میں ہے، ہماری جو ایکسپورٹس ہیں وہ خاص طور پہ بڑی ہیں، اور ہمارا جو ٹیکسٹائل سیکٹر جو کہ ہماری ایکسپورٹ کا ایک بڑا اہم جزو ہے اس میں بھی بڑی تیزی آئی ہے۔ یہاں تک سچویشن ہے کہ ان کے پاس آرڈرز لینے کی اب گنجائش نہیں ہے، اتنی فل کیپیسٹی پہ وہ چل رہے ہیں۔ اب اس دوران میں گو کہ ایک انڈسٹریل پیکیج تو دیا گیا تھا جو ایکسپورٹ انڈسٹریز سے تعلق ہے جن صنعتوں کا،